سورہ توبہ آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ولا علی الذین، وا اور لا نہیں، علی کا معنی پر، یعنی مراد ہے ذمہ داری۔ الذین اذا ما اتوک، وہ جو آتے ہیں آپ کے پاس، لتحملہم، کہ ان کی سواری کا کوئی انتظام ہو جائے، قلتا، اور آپ نے فرمایا، لا اجد ما احملکم علیہ، تو ہم آپ کی سواری کا انتظام نہیں کر سکتے، آپ کے ہمارے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تولوا، تو وہ لوٹ گئے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، وہ نہایت بے چارگی کے عالم میں اور آزردگی کے عالم میں گئے۔ تو آئے خلوص کے ساتھ کہ ہمارا بھی کوئی انتظام ہو جائے، لیکن انتظام نہ ہو سکنے کی وجہ سے انہیں لوٹنا پڑا، اور ان کا لوٹنا خوشی کا لوٹنا نہیں تھا بلکہ افسوس کا لوٹنا تھا کہ کاش ہم بھی اللہ کی راہ میں جہاد میں حصہ لے سکتے اور اپنی جان کے ساتھ بھی جہاد میں شریک ہوتے، جنگ لشکر میں شامل ہوتے، اور راہ خدا میں لڑائی کی نوبت آتی تو لڑتے۔ تو جان بچا کر رکھنے کی نہیں، وسائل آڑے آ گئے، جان بچا کر رکھنے کی نہیں بلکہ جان تو لگانے کے لیے آئے تھے، لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے انہیں واپس لوٹنا پڑا، اور لوٹے بھی ہیں تو دل کی بڑی تنگی کے ساتھ، دل یہ افسردہ اور آنسو بھی جاری ہیں آنکھوں سے۔ تو یہ انتہائی شکل ہوتی ہے افسوس کی، تکلیف کی، دکھ کی، جب آنکھوں بے بسی کی، جب آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائے اور وہ نہ مقصود کو پا سکے۔ تو ایک وہ ہیں کہ جو جانے کے مال استطاعت رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں، معذرتیں پیش کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، اور نہ جانے پر دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں۔ تو ایک وہ ہے، تو ایک ان کے مقابلے میں وہ ہیں کہ جو نہ جانے پہ اتنے افسردہ ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوں، وہ دل کے ساتھ ہیں، وہ دل کے ساتھ، ان کے دلوں کے اندر خلوص ہے، چاہت ہے، اور سچی وابستگی رکھتے ہیں اسلامی نظام کی، اللہ کی تعلیمات کے ساتھ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ، آپ کی رسالت پہ، آپ کے پیغام کی کامیابی پہ، اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کے نتائج ملنے پہ سچا ایمان رکھتے ہیں، سچے ہیں دل کے، قربان ہونے کے لیے تیار تھے، قربان ہونے کے لیے تیار تھے، قربانی دینے کے لیے آئے تھے، لیکن انہیں لوٹنا پڑا۔ تو اللہ یجدو ما ینفقون، تو اس لیے کہ وہ ان کے پاس مال نہیں ہے کہ جو خرچ کر کے وہ اس سفر کے اندر شریک ہو سکے۔ اچھا، اب دو آئے تھے، ایک جسمانی معذوری ہے، ایک مالی عذر، اور پھر دوبارہ دہرایا ہے، پہلے بھی یہی مضمون ہے لیکن یہاں پہ ان کے مقابلے میں پھر دوبارہ دہرا دیا ہے کہ انما السبیل علی الذین، پکڑ اور گرفت تو ان لوگوں پر ہے جو یستاذنون کا آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، وہ ہم اغنیا، اور اس حال میں کہ وہ مالدار ہیں، وہ نکل سکتے ہیں، سواری کا انتظام کر سکتے ہیں، پیچھے گھر کے اخراجات کا انتظام کر سکتے ہیں، تو مالدار ہیں، اس کے باوجود نہیں نکلتے، تو ان پر گرفت اور پکڑ ہے، یعنی وہ اللہ کی نظر میں بھی مجرم ہیں۔ اور عوام کو بھی سمجھایا کہ مسلمانوں کو جو ان کی ظاہری نیکیوں کے قدردان تھے، بندے بڑے اچھے ہیں بھائی، تو اور حسن سلوک کرتے ہیں، بول چال میں بہت دھیمے ہیں، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں نا مالداروں کے اندر، تو لیکن اندر کھوٹ موجود ہے، تو ان پر گرفت ہے۔ رضو بأن یکونوا مع الخوالف، رضو وہ راضی ہو گئے اس بات پہ بأن یکونوا مع الخوالف، کہ وہ گھر بیٹھنے والیوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ عورتیں ہوتی ہیں نا، حالانکہ عورتیں بھی جنگوں میں شریک ہوتی تھیں، لیکن یہ ایک احساس دلانا ہے کہ عورتوں کا کام ہے گھر میں بیٹھنا اور پیچھے ہو جانا اور ڈرے سہمے رہنا، تو یہ مردانہ خصوصیت نہیں ہے۔ انہوں نے عورتوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کر لیا، اس پہ راضی ہو گئے، تو جو زنانہ خصوصیات رکھنے والے ہیں وہ بھلا اسلام کے کس کام کے؟ جہاد میں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ خوف ہی، خود بھی خوف زدہ رہنا ہے اور ادھر ادھر بھی خوف پھیلانا ہے، دائیں بائیں بھی پتے کی سرسراہٹ سے بھی کانپ اٹھے کہ آئی مصیبت، وہ میدان جنگ میں بہادروں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ مقابلہ تو وہ کرے گا جو بہادر ہوگا، جس کے نزدیک مقصد اعلیٰ ہوگا، قابل ترجیح ہوگا، اور جان قربان کر دینا اس پر، اس کے لیے مقصد حیات ہوگا، جان لگا دینا، کھپا دینا اور دشمن کو زیر کرنا اور میدان میں آ کر اس کا مقابلہ کرنا، یہ چیز جس کے پیش نظر ہوگی وہ لڑے گا اور وہی کام کا آدمی ہے۔ تو رضو بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم، وہ بات وہی دہرائی ہے کہ یہ اسلام ہر پانی کے ساتھ طوفانوں میں بہہ جانے والے خس و خاشاک کے مانند لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اسلام پانی کی رو میں بہنے والے خش و خاشاک کے مانند لوگوں کے لیے نہیں نازل ہوئی، یہ شریعت تو ان بہادروں اور جوان مردوں کے لیے نازل ہوئی ہے جو ہواؤں کا رخ موڑ دیں اور طوفانوں کی سمت کو تبدیل کر دیں۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا ہے، اللہ نے لگایا ہے، فعل اللہ کی طرف منسوب ہوا، کس اعتبار سے؟ نتیجہ فعل ظاہر کرنے والے کے اعتبار سے، نتیجہ فعل ظاہر کرنے والے کے اعتبار سے، فعل ان کا ہے، نتیجہ اللہ نے ظاہر کیا۔ یہ قانون خداوندی ہے جو سماج کے اندر رائج
جی انسانی اجتماعیت کے جو ہے انہی قوانین پر عمل پیرا ہے. تو جو بیٹھ رہتے ہیں اور ادنا مقاصد کے پجاری بن جاتے ہیں اور مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے دل ویسے ہی ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی ترجیح وہی بنی رہتی ہے. وہ اعلیٰ مقصد کے لیے اعلیٰ مقصد کو کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتے. طبع اللہ علی قلوبہم، تو اللہ کے قانون نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے. قانون خداوندی جو انسانوں کے بارے میں رائج ہے. فہم یا لا یعلمون، بس وہ جانتے نہیں ہیں کہ ان کے اس رویے سے خود ان کی ہلاکت اور تباہی کے کس قدر سامان ہو رہے ہیں. وہ اپنے اس رویے کے انجام سے آگاہ نہیں ہیں. تو ان کے ساتھ وہ کس طرح سے اپنی ہی بربادی کا سامان کر رہے ہیں، اپنی ہی بدنامی کا سامان کر رہے ہیں، اپنی ہی ناکامی کا سامان کر رہے ہیں. اگرچہ انہوں نے اپنے پیش نظر تو رکھا ہوا ہے نا کہ جی اس میں ہماری کامیابی ہے اور ہم اپنے مفادات کے ہر حال میں حفاظت کر لیتے ہیں، اپنے فائدے کو بچا لیتے ہیں. لیکن یہ جس راہ پر یہ قافلہ گامزن ہے، اس راہ میں ایسے لوگ پاؤں کے نیچے کچلے جاتے ہیں. آگے وہ بڑھتے ہیں جو جان اور مال کی قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. تو یہ بات انہیں معلوم نہیں ہے. مفاد پرستوں کو، ادنا مقاصد کے حامل لوگوں کو اور اپنی ذات پر نظر رکھنے والے خود غرضوں کو یہ بات معلوم نہیں. یا تعذرون الیکم اذا رجعتم، یا تعذرون وہ معذرتیں پیش کریں گے الیکم آپ کے سامنے، اذا رجعتم جب تم جنگ سے واپس لوٹو گے، الیہم ان کی طرف. تو جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائیں گے آپ، تو یہ پیچھے رہ جانے والے اپنی اپنی معذرتیں پیش کریں گے، کیونکہ اعلان عام فرما دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جگہ کا بھی تعین کر دیا تھا اور فرما دیا تھا کہ سب چلیں گے. موسم سخت گرم تھا، شدید تھا اور فصلیں پکی ہوئی تھیں، کٹنے کے قریب تھیں اور لمبا سفر تھا، طویل سفر. تو اور پتہ بھی مقابلہ کس سے تھا؟ شاہ روم سے، ہرقل سے. تو اعلان فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جی جانا ہے. اب جو قریب کمزور جگہوں پہ چلے جاتے تھے جی کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر لوٹیں گے اور احسان بھی دھر دیں گے، تو اتنے بڑے مقابلے کے لیے وہ اس کی تاب نہیں لا سکے. خوف زدہ ہو گئے اور کہ اتنا لمبا سفر اور اتنی فصلیں پکی ہوئی اور نہ جانے آگے کیا ہوگا. تو اب جب لشکر اسلام فتح یاب ہو کے آیا، اب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا، یہ تو کچھ اور ہو گیا. تو اور ہو گیا تو پھر اب انہیں فکر لاحق ہوئی کہ ہم نظروں سے گر نہ جائیں. ہمیں لوگ تانے دیں گے کیونکہ یہ جنگجو معاشرے کے اندر جنگ لڑنے والا جو ہے نا وہ معزز ہوتا ہے اور پیٹھ پہ دکھا جانے والا یا اس سے بچنے والا، رک جانے والا، وہ معزز نہیں ہوتا، بزدل. تو اب ان کو اپنی فکر لاحق ہوئی کہ اب ہمارا کیا بنے گا، اور انہوں نے اپنے عذر تراشے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن کو بیان کر دیا ان کے آنے سے پہلے ہی لشکر اسلام میں شامل مخلص مسلمانوں کے لیے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ان بزدل اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی، کہ وہ تمہارے پاس جب آپ واپس لوٹ کے ان کے پاس جائیں گے فتح یاب ہو کر اور فوائد سمیٹ کر اور ایک دھاک بٹھا کر جب واپس لوٹیں گے تو یہ کیا کہیں گے؟ عذر پیش کریں گے، جی وہ ہم تو اس وجہ سے رہ گئے، اس وجہ سے رہ گئے.
ورنہ ہمارا دل بھی بڑا تھا، ہم بھی جناب چاہتے تھے. قل لا تعتذروا، اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان فرما دیں کہ مت معذرتیں پیش کرو. لن نؤمن لکم، ہم تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے تمہارے رویے کی وجہ سے، تو آج تمہاری معذرت قابل قبول نہیں ہوگی. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حالات سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے. اللہ نے ہمیں علم دے دیا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، تمہارے پیچھے رہ جانے کی حقیقی وجہ کیا تھی، تمہاری معذرتیں یہ کیا وزن رکھتی ہیں، سب ہمیں معلوم ہو گیا ہے. آج معذرتیں مت پیش کرو. وَسَيَرَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرُسُولُهُ، اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھے گا آئندہ. وَرُسُولُهُ، اور اس کے رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھیں گے. اب تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے عمل کے ذریعے سے. باتوں کا دور گزر گیا اور رعایتوں کا عرصہ بھی بیت گیا. تمہیں جو نظر انداز کیا گیا، تمہاری حرکتوں سے صرف نظر کیا گیا اور تمہارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کیا گیا، تو یہ دور گزر گیا، لد گیا. اب یہ واپس نہیں آئے گا. اب تمہارا وزن ہوگا عمل کے ترازو. دیکھا جائے گا کہ تم کس قدر مخلص ہو، کتنا عمل تمہارے کیا ہیں، اسٹیٹ کے لیے تم کیا کرتے ہو، اس نظریے کے لیے کی آبیاری کے لیے تم کیا کرتے ہو، اور عام مسلمانوں کی فلاح بھلائی اور بہبود کے لیے تم کیا کرتے ہو. تو یہ ساری چیزیں تمہاری آزمائش ہوں گی، آزمائی جائیں گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ، اس کی طرف جو عالم الغیب ہے، غیب کا علم رکھنے والا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے. ظاہر کو تو سب جانتے ہیں لیکن باطن کو اللہ جانتا ہے. تو اس کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے اور تم پیش کیے جاؤ گے، اور اسی کا وزن ہے. یہ جو ہے نا حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ پورا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ہاں فیصلوں کا انحصار، اللہ کے ہاں جزا و سزا کا انحصار لوگوں کی نیتوں پر ہے. نیت، یہ اس دنیا میں جو فیصلے ہیں نا وہ ظاہر کے مطابق ہوتے ہیں. قاضی سے آپ نے فیصلہ، قاضی کرے گا فیصلہ کس بنیاد پہ؟ ظاہر کی بنیاد پہ. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لوگوں سے، سارے حاضرین سے، کہ تم اگر اپنی وکالت کے ذریعے سے اپنے حق میں مجھ سے فیصلہ لے لو گے، چرب زبانی سے اپنے حق میں مجھ سے فیصلہ لے لو گے، تو وہ حق نہیں ہوگا. زمین کا ایک ٹکڑا بھی لیا تو وہ جہنم کی آگ بنے گی تمہارے لیے، اگرچہ فیصلہ اللہ کے رسول کا ہے. ایسی کوئی موقع تو نہیں آنے دیا اللہ نے، رہنمائی فرمائی، لیکن اس درجے میں فرمایا کہ بھئی یہ جو ہے عدالت سے جی ثابت نہیں ہو سکا، یا عدالت نے جی بری کر دیا. یہ دنیا کی عدالت ہے جو بری کرتی ہے، یا جہاں ثابت نہیں ہو پاتا، یا جہاں تم اپنی اعلیٰ درجے کے وکیل کھڑے کر کے اپنے حق میں فیصلہ لے لیتے ہو. اصل فیصلہ تو اللہ کی عدالت میں ہونا ہے. اس کی فکر کرو کہ وہاں آپ کے حق میں فیصلہ جاتا ہے یا آپ کے خلاف فیصلہ جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات، یہ کیا ہے کہ اللہ کے ہاں فیصلے کا انحصار انسان کی نیت پر. دنیا میں جو فیصلہ ہے، قاضی کے عدالت جو فیصلہ کرے گی یا لوگ جو فیصلہ کریں گے، کسی کے بارے میں رائے قائم کریں گے، وہ ظاہر ہے کہ اس کے ظاہری اعمال پر فیصلہ کریں گے، ظاہری اعمال کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا.
تو جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے بھی کہا کہ ہم منافق نہیں کہہ سکتے کسی کو، کیونکہ اس کا تعلق ہے نیت اور ارادے اور دل کی سوچ کے ساتھ، تو اس کا علم صرف اللہ کو ہے. آپ ان ظاہری خامیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں. کوئی مشورہ آپ سے لینے کے لیے آئے کسی کے بارے میں تو آپ بتا دیں گے جی کہ میرے نزدیک صحیح مشورہ دینا لازم ہے جی، مجھے جو علم ہے اس کے مطابق اس میں فلاں خوبی ہے اور یہ خامی بھی ہے، وہ بتا سکتے ہیں آپ، اس کی اجازت ہے جی. اور خامی کی اصلاح کے لیے بھی آپ کسی کے پاس کسی کی وہ اصلاح کے لیے مشورہ لے سکتے ہیں یا اس کی مدد لے سکتے ہیں. مشورہ اور مدد یعنی اس کی بھی اجازت ہے، لیکن منافق نہیں کہہ سکتے. نفاق کے بارے میں جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ ہیں کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں، اپنے کھوٹ کو ختم کریں جی، اپنے آپ کی اصلاح اور درستی کریں، تاکہ ہمیں تو ہر ایک کو اپنے دل کا تو پتہ ہے نا، تو اس لیے اپنے دل میں اخلاص پیدا کرنا یہ اللہ کو مطلوب ہے. تو انما الاعمال بالنیات، یہ نیتیں خالص کرنا، اخلاص نیت، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لہذا اپنی نیت کو خالص رکھیں. اللہ کے ساتھ معاملے میں ہینکی پھینکی نہیں چلتی جی، وہاں پہ نہ چارو زبانی چلتی ہے، نہ ہینکی پھینکی چلتی ہے جی، نہ دھوکہ بازی ہے کوئی، اور نہ کوئی ایسی سفارش ہے کہ حق باطل بن جائے باطل حق بن جائے. شفاعت باطلہ بھی نہیں ہے اللہ کے یہاں جی. تو یہ مسلمانوں کو لوگوں یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے ہمارے واعظین نے. علماء تو صحیح بات بتاتے ہیں، ارباب مذہب ان میں سے جو واعظین ہیں جن کا پیشہ ہے پیسے کمانا، تو انہوں نے یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اور یہ میں نے بتایا ہے میں نے آپ کو کہ قانون کیا ہے، اعمال کی نتیجہ خیزی. استثناء کیا ہے؟ شفاعت کیا ہے؟ استثناء ہے. لہذا آپ نے اپنی زندگی کی اگر بنیاد عمارت کھڑی کرنی ہے تو کس بنیاد پہ کھڑی کرنی ہے؟ قانون پہ یا استثناء پہ؟ قانون پہ کھڑی کرنی ہے. تو قانون پہ کھڑی کریں گے عمارت میں استحکام ہوگا. استثناء پہ کھڑی کریں گے تو ہو نہ ہو. استثناء جو ہے exceptions are everywhere. Exceptions prove the rules, not quoted as a rule. Exceptions rule کو prove کرتی ہیں، rule کے طور پر کوٹ نہیں ہوتی. Exception ہے. لہذا آپ کے عمل کا انحصار قانون پر ہونا چاہیے، اور قانون ہے عمل کی نتیجہ خیزی. اس کے بارے میں بھی جو لوگوں کو کر دیا ہے، کیا کر دیا ہے؟ اپنے عمل سے بیگانہ، اور عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے. لو جی دوستو، پورے قرآن مجید کی نفی. قرآن کیا کہتا ہے؟ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. یہ قرآن کہتا ہے ہاں جی. یہ ہمارے ارباب مذہب کیا کہتے ہیں؟ کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا.